شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز پہ نقیب ملت کی آواز سننے کے لیے جو اپنے وقت اور ٹائم کو لگا کر گلبرگہ ہے، میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب نقیب ملت قائد محترم اسد الدین اویسی صاحب کو، میں نعروں کی گونج سے آواز دیتا ہوں کہ ان کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، نقیب ملت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عزتدار ماں اور بہنیں، آج کے اس جلسے کے کنوینر وہ ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب عبدالرحیم صاحب، جناب عثمان غنی صاحب، کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، شہ نشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مشائخین عظام، علماء کرام، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن اسمبلی وہ قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین جناب وارث پٹھان صاحب، شولاپور کے نئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب فاروق شابدی صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، ضلع گلبرگہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے CAA، NPR اور NRC کے خلاف یہ ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر الحمدللہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کر کے CAA، NPR اور NRC کے اس احتجاج میں آپ نے نہ صرف یہاں پر شرکت کر کے اس احتجاج کو کامیاب کیا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اور خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا یہاں پر احتجاجی جلسے میں شرکت کرنا یقیناً ہم تمام کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، ہم کو ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت کی۔ میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ اس احتجاجی جلسے میں شرکت کیے۔ میں ان کی شرکت کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے اوپر ان کی پارٹی کی طرف سے دباؤ بھی تھا کہ آپ اس جلسے میں شرکت نہ کریں، مگر میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ جس عنوان کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، یہ CAA، NPR اور NRC کے خلاف یہ ہماری سیاسی وابستگیوں سے زیادہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ تمام کا شرکت کرنا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں،
عزیزان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں شروعات میں ہی آپ کو اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ CAA، NPR اور NRC یہ جو جد و جہد پچھلے 60 دن سے چل رہی ہے پورے وطن عزیز میں، یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے 60 دن سے ہمارے بھارت میں، ہمارے وطن عزیز میں ہم تمام مل کر اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ہمارے ہندو بھائی یا بہن کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ہمارے دلت بھائی بہنوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ہمارے آدیواسی یا ہمارے سکھ عیسائی بھائیوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی بھارت کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی جو CAA، NPR اور NRC کے خلاف وطن عزیز کے ہر شہر گاؤں میں جو صدائے احتجاج بلند ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک کے سمویدھان کو، اس ملک کی آئین کو، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے ان تمام عوام کو جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس احتجاج کو کامیاب کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پورے بھارت میں جس حصے میں، جس شہر میں، جس ریاست میں، جس گاؤں میں CAA، NPR اور NRC کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مجلس اتحاد المسلمین ان تمام کو سلام کرتی ہے، ان کو مبارکباد دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کے اس احتجاج میں شامل ہیں۔ میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک میں ہماری ماں اور بہنیں اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان کے اس احتجاج میں حصہ لینے سے ہم جیسے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، ہم کو ایک نئی طاقت ملتی ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنیں ہماری ساتھ آ کر کھڑے ہو کر احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں تو وہ پیغام دے رہی ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک اس احتجاج میں حصہ نہیں لیے کہ دیکھو اب اس احتجاج میں ملک کو بچانے کے لیے، امبیڈکر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے، گاندھی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، مجاہدین آزادی کے قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دینے کے لیے، جو کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کاٹی، ان کی قربانی کو رائگاں ہم نہیں جانے دیں گے، جو قربانی، جو تکالیف ریشمی رومال کی تحریک میں ہمارے علماء کرام نے اٹھائی، جو مالٹا کی جیلوں میں مصائب اور مشکلات میں جن ہمارے علماء کرام کو مبتلا کیا گیا، آج ہماری ماں اور بہنیں کھڑے ہو کر بھارت کے تمام مردوں کو سو کہہ رہی ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو۔ یہ لڑائی صرف ایک برقع پوش خاتون کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ایک سر پر حجاب پہننے والی بچی کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف مسلم عورتوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ایک مسلمان جس کے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی اس کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اس کی لڑائی بھی ہے جس کے ماتھے پر تلک ہوگا، یہ لڑائی اس کی بھی لڑائی ہے جو امبیڈکر کو ماننے والا ہے، یہ لڑائی اس تمام بھارت کے شہریوں کی لڑائی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی صرف ہے، نہیں، ہم آگے بڑھ کر اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم بھارت کے سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کو مذہب کے نام پر بانٹا جائے۔ CAA قانون کیا ہے؟ یہ ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے۔ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ پر طنز مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ نریندر مودی نے یہ کہہ دیا رام لیلا گراؤنڈ سے
کہ CAA کا قانون صرف شہریت دیتا ہے، سٹیزنشپ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کی دفعہ 21 کے خلاف ہے۔ اور بھارت کا جو سمویدھان ہے، بھارت کا جو سمویدھان ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا کانسٹیٹیوشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا کانسٹیٹیوشن صرف دلت، آدیواسی، OBC بھائیوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا سمویدھان صرف OBC یا پھر تمام لوگوں کے لیے نہیں، بھارت کا سمویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، یہ سوچ کر بنایا کہ یہ تمام بھارت کے رہنے والوں کے لیے ہم ایک سمویدھان دے رہے ہیں۔ یہ ملک، سنو BJP RSS والوں، میں گلبرگہ کی اس تاریخی سرزمین سے، یہ بندہ نواز کی سرزمین سے بھارت کے وزیر اعظم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں گلبرگے کی اس تاریخی سرزمین سے، جہاں پر شیخ رکن الدین جنیدی بھی ہیں اور ان سے پہلے شیخ رکن الدین تولا قادری سلسلے کے بزرگ بھی ہیں، اس تاریخی سرزمین سے بھارت کے وزیر اعظم کو کہنا چاہ رہا ہوں، مسٹر مودی، یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت نہ مسلمانوں کا ہے، بھارت نہ ہندوؤں کا ہے، بھارت نہ سکھوں کا ہے، بھارت نہ عیسائیوں کا ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت ان تمام مذاہب کو مانتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے اسلام ہو، سکھزم ہو، عیسائی ہو، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا تو بھی بھارت اس کو مانتا ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، سنو وزیر اعظم، آپ بار بار یہ کہتی ہیں کہ بھارت کے سمویدھان کو آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ کی سینٹرل ہال میں بھارت کے سمویدھان کو اٹھا کر نریندر مودی نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اے بھارت کے وزیر اعظم، آج گلبرگے کی سرزمین سے ایک دیوانہ تم کو کچھ بتا رہا ہے، تمہارے علم میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہی پارلیمنٹ میں، اس پارلیمنٹ کی لائبریری میں جب پہلی سمویدھان کی کتاب بنائی گئی تھی، جب پہلا سمویدھان بن گیا، اس پر تمام بابا صاحب امبیڈکر کی سگنیچر، ان تمام کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جنہوں نے سمویدھان بنایا ان تمام نے اپنی دستخط کی اور اس سمویدھان کو اس دیش کے حوالے کیا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھو اس پہلی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں کیا لکھا گیا، کس کی تصویر کو ڈالا گیا۔ سنو وزیر اعظم، سنو امت شاہ، سنو کرناٹکا کے چیف منسٹر، میں تم کو بتا رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تم نے اپنے دل و دماغ پر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کا چولا پہن کر تم بھارت کو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں ڈبونا چاہتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو پہلی سمویدھان کی کانسٹیٹیوشن کی کتاب بنائی گئی اس میں کس کس کی تصاویر ہے؟ اس میں تصویر ہے رام کی، اس میں تصویر ہے بادشاہ اکبر کی، اس میں تصویر ہے جھانسی کی رانی کی، اس میں تصویر ہے گرو نانک کی، اور اس میں تصویر ہے میسور کے شیر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی بھی تصویر ہے۔ بتاؤ بی جے پی والوں، کیا کانسٹیٹیوشن کی پہلی کتاب میں شیر میسور ٹیپو کی تصویر نہیں ہے؟ ٹیپو کی تصویر ہے۔ کیوں ٹیپو کی تصویر ڈالی گئی؟ کیوں شہید ٹیپو سلطان کی تصویر ڈالی گئی؟ اس لیے ڈالی گئی تاکہ بھارت کے لوگوں کو 2020 میں جب یہاں پر فرقہ پرست طاقتیں، فاشیزم یہاں پر اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گا،
تو کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تم کو مودی کو شاہ کو بتانا پڑے گا کہ سمویدھان میں ٹیپو کی بھی فوٹو ہے، سمویدھان میں رام کی بھی فوٹو ہے، سمویدھان میں بادشاہ اکبر کی بھی فوٹو ہے، سمویدھان میں جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے۔ یہ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے ڈالا گیا کہ یہ دیش، یہ ملک سب کا ہے، یہ ٹیپو کا بھی ملک ہے، یہ رام کا بھی ملک ہے، یہ جھانسی کی رانی کا بھی ملک ہے، یہ اللہ کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا، یہ ہندوازم کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا۔ مگر بی جے پی یہ چاہتی ہے، نریندر مودی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کا ایک مذہب ہو جائے، بھارت کا ایک مذہب ہو جائے، بھارت کی ایک زبان ہو جائے، بھارت کی ایک تہذیب ہو جائے۔ اسی لیے CAA قانون بنایا گیا۔ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں، اس ملک میں ہماری تاریخ ہے، یہ گلبرگہ کی تاریخی سرزمین 1500 عیسوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے، 70 سال پہلے شیخ رکن الدین جنیدی آئے، ان سے پہلے شیخ رکن الدین دولہ قادری سلسلے میں آئے، 550-600 سال مجھے ہو گئے، اور آج کوئی میرے گھر پر آ کر پوچھے گا کہ بتاؤ عبد الرحیم تمہارے پاس بھارت کی شہریت ثابت کرنے کا کیا کاغذ ہے؟ کیا کوئی جا کر بندہ نواز کے سجادے صاحب کے گھر سے خسرو پاشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ صاحب تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی جنیدی درگاہ پر جا کر وہاں بابا سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے۔ یہ آستانے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے، یہاں پیدا ہوئے، اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہیں۔ ہم سے سرٹیفکیٹ پوچھیں گے آپ، ہم سے کاغذ پوچھیں گے، اور جو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں، ہم تم کو شہریت دے دیں گے۔ جو 550 سال سے 600 سال سے ہماری تاریخ ہے، آج آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ۔ اور جو افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آیا قانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلا ایسا قانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر قانون بنا۔ آج تک بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا قانون نہیں بنا کہ مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ قانون بنا۔ یہ نریندر مودی کی سرکار نے کیا کہ جس میں مسلمانوں کو، اسلام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے، مجھے ہرگز تکلیف اس بات کی نہیں ہے، نہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے ہندو، بنگلہ دیش کے ہندو، افغانستان کے سکھ بھارت کو آئیں گے، یقیناً لیجئے، مگر مذہب کے نام پر یہ کون سا قانون آپ نے بنایا؟ اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے آپ کو، بی جے پی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ سٹیزنشپ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہو کہ آسام میں NRC ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے NRC کروایا آسام میں، 19 لاکھ عوام کے نام نہیں آئے، جس میں سے 5 لاکھ مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ CAA قانون کے تحت آسام میں آپ تمام نان مسلمز کو سٹیزنشپ دیں گے اور مسلمانوں کو نہیں دیں گے؟ وہ 5 لاکھ مسلمان جن کے نام نہیں آئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا بی جے پی کا فائنانس منسٹر ہیمنت بسوا شرما نے
आसाम की असेंबली में खड़े होकर ये कहा, तो बताओ मेरी माँ और बहनें, क्या नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोल रहे कि आसाम में जिसका मजहब इस्लाम नहीं है उसको सिटीजनशिप दी जा रही है, वह एनआरसी हो चुकी है, और जो मुसलमान है उसको शहरियत नहीं दी जाएगी। ये CAA क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि पहले आसाम में उन 13 लाख गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप मिल जाए। और जब मुसलमान की बात करते हैं तो कहते हैं जाओ, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जाके लड़ो। और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, डिटेंशन सेंटर में जाऊंगा, और आप जो मुसलमान नहीं है उनको सिटीजनशिप देंगे आसाम में। पूछो इन बीजेपी वालों से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जब अमित शाह ने कहा था कि मैं फुला सियासी लीडर से डिबेट करने, बहस करने तैयार हूं, तो मैंने कहा वजीर दाखिला जनाब शाह, छोड़ो ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, एक दाढ़ी वाले से मुकाबला कर लो। मेरे जवाब का सरकार का जवाब, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आसाम आपके लिए एक मिसाल है। दूसरा कहते हैं, वजीर आजम ने कहा कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई, झूठ। फिर से दूसरा झूठ। भारत के वजीर आजम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर, एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। जिस दिन एनपीआर होगा, एनआरसी कभी भी होगा। पार्लियामेंट में से एक सवाल के जवाब में मोदी की हुकूमत ने जवाब दिया, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि टिल नाउ देयर इज नो प्रपोजल फॉर एनआरसी। इसका मतलब यह है कि अब तक, यानी अभी नहीं है, मुस्तकबिल में होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वजीर आजम को, कह दो ना आप कि 2024 तक भारत के संविधान के तहत जब तक मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम रहूंगा, उस वक्त तक देश में एनआरसी नहीं होगा। नहीं बोलेंगे वजीर आजम? बोलो वजीर आजम, आप क्यों नहीं बोलते? लंबी लंबी छोड़ने में तो आप माहिर हैं। एक बात सच कह दो, आप एक बार कह दो ना कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं एनआरसी नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे। और एनपीआर, एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी झूठ इनकी कि जब एनपीआर होगा 1 अप्रैल से तो कोई कागज नहीं पूछा जाएगा। झूठ, सरासर झूठ। ये झूठों के सरदार नहीं बल्कि झूठों की फैक्ट्री के एमडी हैं लोग। कहां से सच साबित होती सुनो आप। एमएचए के वेबसाइट पर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्यूमिनेटर्स की मैन्यूअल है, किताब है कि जो लोग आपके घर पर आएंगे 1 अप्रैल से, वो किताब में कह रहा है रूल 2.2.3, रूल 2.2.3, रूल 2.2.6 आप जाकर देख लो, जिसमें कह रहे हैं कि एक सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके घर को आएगा, पूछेगा आधार कार्ड है बताओ, पासपोर्ट है बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस है बताओ, वोट डालने का एपिक कार्ड है बताओ। बताओ अमित शाह ये लिखा है नहीं लिखा बताओ। मैं झूठा हूं या आप झूठ बयान कर रहे हैं? ये कागज पूछेंगे आपसे आकर एनपीआर के नाम पर। इनकी किताब में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है जो इन्यूमिनेटर्स मैन्युअल को कहा गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या? एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर। उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा, वो अगर चाहता है
تو عبد الرحیم کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ دے گا، وارث پٹھان کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھ دے گا، امتیاز جلیل کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھے گا، ہمارے کرناٹکا کے صدر ان کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل لکھ دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں لکھے گا تو ڈاؤٹ فل؟ اس کی مرضی، اس کا اختیار۔ میں مذاق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی مرضی ہے، لکھ دے گا اور کہے گا عبد الرحیم تو ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے، بتاؤ اب اپنی شہریت ثابت کرو۔ عبد الرحیم کو دوڑنا پڑے گا، کاغذ لانا پڑے گا، دادا کا پردادا کا وجود دکھانا پڑے گا گلبرگے میں۔ چلیے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد گلبرگے میں ایک لوکل رجسٹر بنائی جائے گی اور گلبرگے کی بلدیہ میں لوکل رجسٹر چپکا دی جائے گی، اور اس پر کوئی بھی جا کر کسی کے نام کے آگے کہے گا کہ مجھے اس پر شک ہے، کسی کے نام کے آگے مجھے اس پر شک ہے، اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبد الرحیم کے نام پر شک ہے، تو مجھے کچھ کاغذ دینے کی ضرورت نہیں، صرف کہنا کہ مجھے اس کے نام پہ شک ہے۔ اس کے اوپر پھر عبد الرحیم سے پوچھا جائے گا چلیے آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے۔ یہ قانون ہے، اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو این آر سی ہو جائے گا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، این آر سی ہو جائے گا۔ اور سنو آپ، یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگھ پریوار کے لوگ، بی جے پی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کل۔ یہ تمہارے رولز میں این پی آر این آر سی میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ایک اور پانچویں بات سن لیجئے، اگر ملک میں این پی آر این آر سی ہوگا 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا، 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ یہ ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، ماہرین لکھ رہے ہیں، بہترین سے بہترین کام ہوگا، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ جب یہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اگر جس کو میں جانتا ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے حیدرآباد کی ووٹر ہیں، جن سے مجھے محبت ہے، جو آپ یہاں پر آئے، اگر خدا کی قسم اس میں سے ایک مسلمان کا بھی نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ اگر میری ایک بہن کا نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ یہاں پر تو ماہرین لکھ رہے ہیں کہ 8 کروڑ بہترین سے بہترین کام ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ان کی سازش ہے۔ اور جب کوئی جا کر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا، کوئی آفیسر لکھ دے گا، لکھے گا ضرور، اس لیے کہ مسلمانوں سے نفرت اس ملک میں بھر دی گئی ہے۔ کیا مثالیں دوں تمہارے سامنے؟ کون کون سی مثالیں دوں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پڈوچیری میں ایک ہماری بچی بیٹی گولڈ میڈل جیتی؟ گولڈ میڈل لینے جانا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ سے، تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ بیٹی تم کو ہم جانے نہیں دے سکتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے محنت کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے سر پر حجاب ہے، کہیں تم جا کر پریزیڈنٹ کے سامنے CAA کے خلاف احتجاج نہ کر دو۔ گولڈ میڈل بچی جیتی، ہماری بیٹی جیتی۔ آپ بتائیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، یاد رکھو یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے،
یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے. اگر اس لڑائی میں اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی. اگر زندہ رہنا ہے، اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر زندہ نہیں کہلاؤ گے. یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے. دلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تم احتجاج نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے. ارے اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو، زندگی کا ثبوت دو، احتجاج کرو. بھارت کا سنویدھان احتجاج کی اجازت دیتا ہے. پرامن احتجاج کرنا چاہیے، کوئی گبر وائلنس نہیں ہونا چاہیے. مگر خاموش بیٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی. احتجاج کرنا ہے. 60 دن چلا اور 3-4 مہینے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اور 4 مہینے احتجاج چلائیں گے گلبرگہ کی عوام؟ آپ چلائیں گے احتجاج میری ماں اور بہنیں؟ میری ماں اور بہنیں آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ آپ احتجاج کریں گے. الحمدللہ ان تمام ماں اور بہنوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہم تمام مردوں سے کہا کہ اب تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. یہ احتجاج جاری رہے گا. ہمارے جنازے اگر اٹھتے ہیں تو اٹھ جائے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب پیدا ہوئے تو زمین کی غذا سب کو بننا ہے. مگر جب تک زندہ رہیں گے، ڈر 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 کر، مر 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 کر، کسی سے خوف کھا کر، اپنی شناخت کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے. زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے، اول درجے کے شہری بن کر رہیں گے. نہ مودی سے ڈریں گے، نہ شاہ سے ڈریں گے، نہ RSS سے ڈریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے. ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو احتجاج کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. پرامن احتجاج کرنا ہے. ورنہ یاد رکھو، جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ روئیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. آج ہم کو اس احتجاج کو آگے لے کر جانا ہے، پرامن طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم نریندر مودی اور امت شاہ جیسے سیاست کے ماہرین سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے، یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے 30 سال RSS میں گزارے ہیں. آپ کا مقابلہ ایسے سیاستدانوں سے ہے جو بھارت کے مستقبل کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ احتجاج کو جاری رکھیے. اور اگر اس احتجاج میں ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اگر میں گلبرگہ کے اس جلسے میں ان ہمارے بچوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ ہمارے مسلمان بچوں نے 25 نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی جان کو قربان کر دیا. 20 دسمبر کو احتجاج ہوا یوپی میں. اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیں گے. ریاست کے چیف منسٹر ہے اور بدلے کی بات، انصاف کی بات نہیں کرتے. تم نے سنویدھان پر اوتھ لیا اور اتر پردیش کی پولیس نے 24 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا. ایک بچہ تھا بجنور کا جو IAS کی تیاری کر رہا تھا. جب کبھی کوئی میڈیا کے لوگ اس بچے کی ماں سے ملنے جاتے تو ماں کہتی کہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل، نماز فجر کے بعد ظہر تک پڑھتا، ظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس کے بعد کھانا کھا کے میرا بچہ سو جاتا. اور کون تھا وہ بچہ؟ تمہارا بیٹا تھا، تمہارا بھائی تھا، تمہارا دوست تھا.
اس کو پولیس نے گرفتار کیا اور دوسرے دن کسی دوسرے محلے میں اس کے جسم پر 2 گولیوں کے لگی اس کی لاش ملی. کوئی نہیں مانا. ایک بچہ جو اپنے 7 مہینے کے بچے کا دودھ لانے کے لیے نکلا، بائیں آنکھ میں اس کو گولی لگی، ڈھیر ہو گیا. بتاؤ یہ کون اس کا انصاف کرے گا؟ جسٹس سدرشن ریڈی سپریم کورٹ کے جج فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو لے کر گئے تو اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے 14 سالہ مسلمان بچہ آ کر کہتا ہے کہ سدرشن ریڈی جج صاحب یہ میرا شارٹ ہے، اس پہ جو خون لگا ہوا ہے نا وہ خون کیسے آیا؟ مجھے پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور میری پیٹھ کے اوپر گرم گرم لوہا لگایا تو میری پیٹھ سے خون کے فوارے نکلے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹس سدرشن ریڈی کی رپورٹ کہہ رہی. بتائیے آپ، اب تک 21 مسلمان جو گولی لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی جاتی. آپ بتائیے کہ یہ حال کر دیا گیا. احتجاج ہم کرتے ہیں تو ہم پر گولیاں. بیدر میں ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامے میں ایک معصوم 5ویں کلاس کی بچی، ایک بیوہ کی بیٹی 5ویں جماعت کی بیٹی ہماری، اس نے کہا کچھ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کہی تھی، نہیں کہنا چاہیے. اس کے اوپر انکوائری، اس کی ماں کو گرفتار کر لیے، اسکول کے ہیڈ مسٹریس کو گرفتار کر لیے اور ملک سے غداری کا الزام لگا کر 2 ہفتے جیل میں ان کو ڈالا گیا. کیا صرف ڈرامہ کیا گیا تھا؟ بچوں نے، بچے اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے، شریر ہوتے بچے. مگر میں آج اس دائز سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی، اللہ تیری زبان میں اور تاثیر پیدا کرے، تیری زبان میں اللہ اور طاقت پیدا کرے. تو بولے گی، تو بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی وقت کے فرعون نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے کہ بولو، چاہے مودی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یزید ہو، کوئی ہو، ابو جہل ہو، ہم بولیں گے. تم کیا کرو گے؟ تم جیل میں ڈالو گے، ڈالو جیل میں. تم ظلم کرو گے، تم ظلم نہیں کر سکتے. تم نے بتا دیا کہ ایک بچی نے کہا تو اس کو جیل، اس کی ماں کو جیل میں ڈال دیا. اس کی ماں کانپ رہی تھی میرے سامنے، کانپ رہی تھی جب میں جیل میں ملنے گیا. کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے بچی کا کون خیال رکھے گا؟ کیا کہتا میں؟ کون سا دلاسا دیتا میں اس کو؟ وہ ہیڈ مسٹرس کہہ رہی تھی، اسد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جیل کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. مگر نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک بیوہ کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں ڈالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ظلم ہے یہ، کیا انصاف ہے یہ کہ گجرات میں جس نے 33 مسلمانوں کو کاٹا، جس نے گجرات میں 33 مسلمانوں کو کاٹ کر ہلاک کیا، کورٹ نے سزا دی. مبارک ہو، مبارک ہو انصاف کرنے والوں. تم نے 33 مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تو ان سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرنا. مبارک ہو، مبارک ہو کہ مایا کوڈنانی اور بابو بجرنگی جنہوں نے حاملہ مسلم مہیلاؤں کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو مارا، کورٹ نے سزا دی، وہ بیل پر ہے. مبارک ہو انصاف کرنے والوں، مبارک ہو. اور ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج NSA لگتا ہے، وہ ڈاکٹر کفیل کے اوپر ڈاکٹر ہے اور NSA لگ جاتا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو، تم انصاف کر رہے ہو، تم انصاف کر رہے ہو. ہم دیکھ رہے ہیں
مگر خدا کی قسم ہم نہیں بھولیں گے اس کو. تمہارا انصاف، تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر ایسے، اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو، بریانی مت دو. اور ایک منسٹر ہے مودی کی کابینٹ کا جس کا نام انوراگ ٹھاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو. ان کے اوپر کچھ نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی کیس نہیں. اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھ تاچھ کی جاتی. 4th کلاس کی بچیاں، 5th کلاس کی بچیاں، پولیس جا کر اسکول میں کوسچننگ کرتی ہیں 3 گھنٹے بچوں سے. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی سے، تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا، تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی. میں جب وہ دیکھا ویڈیو میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اللہ، اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کو پولیس کوسچننگ کرے گی. بتائیے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پولیس اسکول کو جا کر پوچھتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے، کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے. ارے ظالموں، یہ CRPC کے خلاف ہے، یہ CRPC کا 160 کے خلاف ہے کہ ایک 15 سال کا عمر کا بچہ، اس کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی. مگر کوئی فکر نہیں، ایک بار نہیں 3 بار. جونائل جسٹس ایکٹ رولز 2016، کوئی فکر نہیں. کیوں وزیر اعظم کے خلاف کیسا بولے، کیوں بولے مودی کے خلاف؟ اب سنو، تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو. میں تو بولتے آ رہا ہوں نا مودی کے خلاف، پارلیمنٹ میں بولا میں نے. اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کو، تو کوئی IPC نہیں، کوئی CRPC کا سیکشن نہیں لگتا. اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہیں، ہوم منسٹر خاموش بیٹھے ہیں. ارے یہ کیا خاموشی ہے آپ کی وزیر اعظم؟ آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی، میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں، مار کے دکھاؤ گولی. اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی BJP سنگھ پریوار کے لوگوں سے، اللہ نے مجھے MP ضرور بنایا. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 25 سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکورٹی نہیں لی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں لوں گا. مارو نا پیارے، میں اکیلا پھرتا ہوں. آؤ نا پیارے، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے. گولی ماریں گے، کتنوں کو ماریں گے بتاؤ؟ کون غدار ہے تمہاری نظر میں؟ اویسی غدار ہے تمہاری نظر میں، عبدالرحیم غدار ہے تمہاری نظر میں، ہم سب غدار ہیں. مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے. ہم تشدد نہیں کریں، نہ کبھی کریں گے. تم گولی مارنے کی بات کر رہے ہو. جامع ملیہ میں 30 جنوری کو جامع ملیہ کے بچے جلوس نکال رہے، ستیاگرہ کر رہے. ایک رام بھٹ چلا گیا، گولی مارتا ہے اور فوراً میڈیا میں آ جاتا ہے نہیں وہ تو بچہ ہے، جوونائل ہے. تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ ہندو تھا تو اس سے محبت، اور وہ بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں. میرا جرم یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہی میرا جرم ہے.
اب کھل کر بولا جائے گا، الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا۔ اور سن لو کانگریس پارٹی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو باہر میں جائے تمہاری فرقہ پرستی۔ میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو۔ بہت ہو گیا، تمہاری ضرورت نہیں ہم کو۔ ہماری بربادی کے راز، تمہاری داستانیں تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ اور میں گلبرگہ کی عوام سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے تم کو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو اب، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب۔ کب تک ڈرو گے؟ کیا کیا کانگریس نے کہ نہیں اویسی آئے گا، آئے گا اویسی، جب تک زندہ رہے ان تمام کو اویسی بنا کر مرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، تمہارے آنے سے آر ایس ایس کو فائدہ ہوتا تو پھر مودی کیسے جیتا 300 سیٹ؟ میری وجہ سے۔ پوچھو آپ اپنے آپ سے، جواب دو کہ کیا گلبرگہ کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ نے کھڑگے صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا یہاں سے؟ بولو ڈرو مت، کیا تم نے بی جے پی کو ووٹ دیا، کھڑگے صاحب کو ووٹ دیا؟ تو پھر کیسا جیتی بی جے پی یہاں سے؟ کیسا جیتی؟ ارے کانگریسیوں، تمہارے گریبان میں گندگی بھری ہوئی ہے، محاسبہ کرو، گردن جو موٹی ہو گئی کم کرو، جھک کے دیکھو، نظریں نیچی کرو، اب تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور گلبرگہ میں انشاءاللہ تعالی ایک نئی تاریخ ہم رقم کر کے رہیں گے۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو۔ آپ نے برسوں عقل مندوں کا ساتھ دیا۔ یاد رکھو گلبرگہ کی عوام، میری سردار ماں اور بہنیں، مجھے معاف کرنا اگر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغام دے رہی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ منزل عقل مند کو نہیں ملتی، منزل عقل مند کو نہیں ملتی، کیونکہ دماغ بولتا مودی سے لڑے گا، دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا، دماغ بولے گا مر جائے گا، دماغ بولے گا جیل کو جائے گا، دماغ بولے گا ارے کتوں سے مقابلہ کرے گا، دل بولے گا ارے ہٹ بازو، اب موت کے لیے میں تیار ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، میں بار بار پلٹ پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، ارے کون آ رہا کون آ رہا، اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے، نہ آسمان سے فرشتے آئیں گے، نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا۔ اس ملک میں ہم کو اپنے فیصلے، اپنے قوت اتحاد کے اوپر، سموِدھان پر بھروسہ کر کے ایک سیاسی قوت بنانا پڑے گا۔ یہ احتجاج جو چل رہا ہے نا، یہ CAA کا احتجاج، NPR NRC کا احتجاج جو چل رہا ہے، اس سے سیاسی طاقت حاصل کرو، اس سے سیاسی قوت حاصل کرو، کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے منزل کو تو پالیں مگر جو اصل چیز سے ہم محروم ہے برسوں سے، ہم اس کو نہ کھو دیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بار بار تانا مارتے ہم کو کہ بھارت میں تم رہ رہے ہو تو کیا ہم تم کو کوئی تکلیف پہنچا رہے؟ بی جے پی سنگھ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ سب سے اچھا دیش مسلمانوں کے لیے بھارت ہے۔ بھائی صاحب، ہم کیا کرایہ دار ہے یہاں پہ؟ ہم کیا آپ کے رحم و کرم پہ رہ رہے؟ نہیں پیارے، تاریخ یہ ہے، سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کے ابا، ہمارے ابا، آپ کے ابا، سب کے پپا، سب کے ڈیڈی، جب اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر، تو ہمارے ابا بھارت میں قدم رکھے۔
ہمارے ابا کا نام حضرت آدم علیہ السلام. جب ابا زمین پہ قدم رکھے تو زمین کس کی ہوئی؟ زمین کس کی ہوئی؟ بولو، زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی؟ جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی جائیداد میں نہ بیٹی کو محروم کیا جا سکتا، نہ بیٹے کو محروم کیا جا سکتا. یہ میرے باپ کا ملک ہے، اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے. اس ملک میں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے. الیکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو، عام آدمی پارٹی ہو، بی جے پی ہو، یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے، سب سے بڑا ہندو کون ہے، یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پارٹی ہنومان کا نام لیتی. تو کانگریس کے لیڈر ابھی 50 سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہیں. اگر انہوں نوجوان تو میں ہمیشہ کے لیے جوان. I am young, I will always be young only. Only my beard is white, but my heart is young. اب آپ بتائیے، وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شیو کا بھکت ہوں. ہم کیا بولیں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ تو کانگریس بولیں گے کچھ مت بولو میاں، خاموش بیٹھو، کچھ مت بولو. اگر کچھ بولے تو ان کو فائدہ ہوتا. ارے دیوانے، سب فائدہ اٹھا لیے، تیرے کو کیا ملا؟ تیرے کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. گلاب جامن بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. ہاں، ایک چیز ہمارے پاس ہے، دبا کے گلبرگے کی تھالی کھاؤ، دبا کے کھاؤ. دوپہر میں کھایا عبدالرحیم کے پاس میں، پھول مزے کی تھی. پوچھ کے پوچھا، ملا بتاؤ نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے؟ تو بولے نہیں صاحب ایسا نہیں، نو پرابلم. کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے آپ نے کہ آپ پارٹی نے کہہ دیا ہنومان کے ہم بھکت ہیں، بی جے پی رام کی بھکت ہے، کانگریس شیوا کی بھکت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فخر سے بولو ہم مسلمان ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں بول سکتے تو مجلس بھی بولے گی کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، سنویدھان کو مانتے رہیں گے، اور بھارت میں بحیثیت مسلمان ہم اپنی لڑائی کو سنویدھان کے دائرے میں لڑیں گے. یہ عزم لے کر آپ کو اٹھنا. یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں کہ اب خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. شاہین باغ کی ہماری ماؤں کو سلام، اللہ ان کو سلامت رکھے. امت شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے، تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے، نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل 2 بجے آ رہے. تو گورنمنٹ بولی نہیں آنا. تو ہمارے بھی ضعیف مائیں، دادیاں، نانی الحمدللہ وہ بولے نہیں ہم آ رہے. اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو. اب دلی کی پولیس پریشان. بہرحال میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع CAA کے خلاف ہے؟ یہاں بھی بولو بھائی، کیا آپ CAA کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NPR کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NRC کے خلاف ہیں؟ کیا آپ مودی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں احتجاج کو پرامن طریقے سے جاری رکھیے. میں پھر سے عبدالرحیم صاحب کا اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام